مقدس اردبیلی کا عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، آپ نے اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنویں میں اب جو ڈول ڈالا، اس ڈول کو جب کھینچا تو اس میں سونے چاندی نکلے. انہوں نے فوراً اس کو پھینک دیا اور آواز دی کہ پروردگار مجھے تیری عبادت کرنے کے لیے سونا چاندی نہیں، وضو کا پانی چاہیے. جناب مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ اس زاویے سے بیان کیجئے کہ ان کی امام سے ملاقات کس موقع پر ہوئی، کیوں ہوئی؟ آپ کے ایک شاگرد ہیں سید میر علام تفرشی، جن کو میر علام کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بڑے نیک شاگرد تھے مرحوم مقدس اردبیلی کے، اور اکثر مرحوم مقدس اردبیلی کے ساتھ رہے ہیں. اچھا. ان کا یہ بیان کہ ایک دن میں رات کے موقع پر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھا. اچھی خاصی رات گزر چکی تھی، نصف شب کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی اب نماز صبح کا وقت قریب آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اچھا اس زمانے میں حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. یہ حرم کے اس دروازے کے پاس موجود تھے کہ جو بند ہو چکا تھا، اور توسل کر رہے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخصیت آئی، دروازے کے اوپر ٹھہری اور خود بخود دروازہ کھل گیا. اچھا. اور پھر وہ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، بہت ہی خاموشی کے ساتھ سرگوشی ہو رہی تھی، بڑی آہستگی کے ساتھ، کہ مجھے الفاظ کی بس محسوس ہو رہا تھا، لیکن لفظیں کیا تھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کہ اس کے بعد اب جب وہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا رہے یہ تو میرے استاد ہیں، اور اب تو بہترین موقع تھا. اچھا ایک خوف اور بھی تھا. آپ ذرا سوچیں، آج کے دور میں بھی 12 بجے رات کے بعد اگر کوئی سڑکوں کے اوپر نکل پڑے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی جانور نہ حملہ کر بیٹھے. ایک خوف. کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں آن پڑے، کوئی ضرورت آن پڑے، کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا. اچھا توقع اور امید یہ تھی کہ آدھی رات گزر چکی ہے، انسان اپنے گھر آئے گا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے پاس سے گزر گئے. اچھا. اور پورے نجف کے راستوں کو طے کرتے ہوئے نجف کے بارڈر تک آ گئے. اور یہاں میر علام یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، میر علام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی چپکے سے کہ ان کو خبر نہیں، ان کو نہیں خبر ہے. اچھی بات. ٹھیک. البتہ ظاہر ہے کہ وہ شخصیت اتنی عظیم. دیکھیے یہاں پر دو باتیں میں واضح کر دوں، شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. اتنی عظیم شخصیت کہ جو جا رہے ہیں اپنے امام سے ملاقات کرنے، انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ پیچھے کون آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جب انسان کسی بڑے مقدس اور محترم مقصد کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو معمولاً ان چھوٹی موٹی چیزوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی. چاہے تو اس کے اختیار میں اس کی نظر ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں ایک مقصد لے کر. شہر سے نکلے، اور اب جب شہر سے باہر نکلے تو اب یہ اور زیادہ خوف زدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صحرا میں کوئی حملہ آور ہو جائے. اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر کوفہ میں داخل ہوئے. شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے اندر آئے. مسجد کوفہ بھی بند ہے، اس کے باوجود یہ اندر داخل ہوئے. دروازہ کھلا، اندر آئے. وہ مقام کہ جس کو مقام و ضربت علی کہا جاتا ہے، کہ سرکار امیر المؤمنین کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا، سر اقدس پہ ضربت لگی تھی، وہاں تک دیکھا کہ میرے استاد پہنچ چکے ہیں. اور اب یہ اتنا فاصلہ تھا، اس کے معنی یہ کہ یہ ابھی مسجد کوفہ کے اندر یا تو داخل نہیں ہوئے یا اس جگہ تک یہ میر علام نہیں پہنچے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں تک پہنچے، کچھ وقت گزرا، اور اس کے بعد یہ واپس پلٹے. اب جب واپس پلٹے، واپس اب شہر نجف آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اب اپنے گھر جانا ہے. راستے میں مسجد حنانہ ایک مسجد ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کوفے اور نجف کے درمیان. اس مسجد کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میر علام کو کچھ ایسا وقت سرفہ ہوا، چھینک آئی. اب جیسے ہی آواز پیدا ہوئی، مقدس اردبیلی نے گھوم کے دیکھا. کون؟ کہا میں آپ کا شاگرد. کہا کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ اچھا دیکھ اب متوجہ ہوئے. ماحول پر انسان کی پھر نظر نہیں ہوتی. کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا سرکار جس موقع کے اوپر آپ حرم امیر المومنین سے نکلے تھے میں تب سے آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اس وقت سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. اب ان کو موقع ملا، ظاہر ہے کہ بہت قریبی شاگرد تھے. استاد بتائیے کہ اصل بات کیا تھی.
کوئی آدھی رات کے بعد مسجد کوفہ جاتا ہے، کوئی آدھی رات کو امیر المومنین کے حرم میں سیدھا آئے اور دروازے بھی کھل جائیں جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی. کیا واقعہ کیا تھا؟ مقدس اردبیلی نے فرمایا، اچھا مقدس واقعاً مقدس تھی. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ جلدی سے عرض کرنا چاہوں گا. مقدس اردبیلی کا عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، آپ نے اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنویں میں اب جو ڈول ڈالا، اس ڈول کو جب کھینچا تو اس میں سونے چاندی نکلے. انہوں نے فوراً اس کو پھینک دیا اور آواز دی کہ پروردگار، مجھے تیری عبادت کرنے کے لیے سونا چاندی نہیں، وضو کا پانی چاہیے ہے. یہ ہے مقدس کا تقوی. ایسی شخصیت. اب مقدس اردبیلی تو عجیب مخمصے میں ہیں، استاد ہیں، شاگرد کو بتا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس واقعے میں لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے. شاگرد ہے کہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے آپ بتائیے. نتیجے میں مقدس اردبیلی نے ایک وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی زبان بند رکھنا، اس معاملے میں کسی سے اس واقعے کو نقل نہیں کرنا. ٹھیک. مقدس اردبیلی سے جب شاگرد نے وعدہ، اسی لیے واقعہ مقدس اردبیلی کے بعد سامنے آیا ہے. مقدس اردبیلی نے بتایا کہ رات میں بیٹھا ہوا کسی شرعی اور فقہی مسئلے کو حل کر رہا تھا، مجھ سے وہ حل نہیں ہو پایا. میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرکار امیر المؤمنین جو باب شہر علم ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا سے میں نے جا کر درخواست کی کہ مولا مسئلہ حل کر دیجئے. مولا نے اس موقع کے اوپر فرمایا کہ تمہارے زمانے کے امام اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہیں، جاؤ اپنے مسئلے کا حل اپنے امام سے دریافت کرو. ایسی شخصیت کی قبر میں سوئے ہوئے امام بھی جواب دے رہے ہیں. جواب دے رہے ہیں جناب مقدس اردبیلی کو. جی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے انسان کا رابطہ مضبوط ہو. جی. ورنہ امیر المؤمنین کے لیے تو ایک چشم زدن میں مسئلہ حل کر دینے کے لیے موقع تھا، بالکل کوئی مشکل ہی نہیں تھی. جی جی. لیکن نہیں، نجف سے کوفے تک بھیجا کہ جاؤ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام موجود ہے، اس سے دریافت کرو. جی. نکلے، کہا کہ میں آیا، مسجد کوفہ پہنچا، میں نے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں پہنچ کے اپنا سوال پیش کیا. مولا سے جواب لے کر اب میں نجف واپس آ رہا ہوں. آپ متوجہ ہوئے؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھر جائے، سختیاں ہوں، مصیبتوں کا ہجوم ہو، امام اس کی مدد کرتے ہیں. جی. لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ایک طرفہ نہیں ہوتا. جی جی. دونوں طرف برابر سے ہونا چاہیے. امام ملنے پر راضی ہیں، ہم کو کتنا ملنے کا شوق ہے، ہمارے اندر کتنی آرزو ہے، ہم اپنی بات کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور اسی لیے جن شخصیتوں نے امام سے ملاقات کی ہے، یا ملاقات کے درمیان ان کو پتہ چلا کہ یہ امام ہیں، یا ملاقات کے بعد پتہ چلا، یا جیسے میں نے ابھی یہی واقعہ عرض کیا، خود امیر المؤمنین نے وہاں پر بھیجا، تب انسان کے لیے ممکن ہوا کہ جا کر اپنے امام سے ملاقات کریں. کسی طرح کا دعویٰ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا.